آج یوم وصال ہے اس عظیم ہستی کا کہ جس کا رشتہ آسمانوں سے اترا تھا۔ خود جبرائیل امین جس کا رشتہ لے کر آئے تھے، اور جس ہستی پر وہ رشتہ لے کر آئے تھے وہ ہستی تمام جہانوں کی سردار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور ان کو ریشمی رومال میں ایک تصویر پیش کی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ تصویر تھی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے 2 مرتبہ حضرت صدیقہ عائشہ کو خواب میں دیکھا اور مجھ سے کہا گیا کہ یہ تمہاری بیوی ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا۔ من جملہ خصوصیات میں سے ان کی کچھ یہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما رہے تھے، ان کا وصال ہو رہا تھا، تو ان کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کے آثار نمایاں تھے، اور میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کمرے میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چمکنے لگی اور ان کی نظریں جب مسواک پر پڑی تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ وہ اس لمحے میں مسواک فرمائیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی اور اس کو اپنے دانتوں میں چبایا، نرم کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں تو ان کے دہن مبارک میں جس ہستی کا لعاب ہے وہ ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے کئی ساری امتیازی خصوصیات سے نوازا تھا۔ زوجات مطہرات میں آپ اکلوتی ایسی زوجہ ہیں کہ جو کنواری تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئی تھی۔ حضرت امی عائشہ دنیا کی اکلوتی ایسی پاک دامن خاتون ہیں کہ جن کی پاک دامنی کی گواہی خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں دی ہے۔ تو حضرت امی عائشہ کی زبانی ہی یہ قصہ ہم سنتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں، بخاری کی روایات ہیں کچھ، تو ان تمام روایات کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب منافقین کا پروپیگنڈا زور پکڑ گیا اور آپ فرماتی ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اپنے والد کے گھر آ گئی۔ انہی حالات میں ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے گھر آئے اور مجھ سے کہا کہ اے عائشہ، تم نے اگر گناہ کیا ہے تو اس سے توبہ کر لو، اور اگر یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، جھوٹی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں تو اس حوالے سے اپنی صفائی پیش کرو۔ آپ فرماتی ہے ایک معصوم سی بیٹی جو اپنے باپ کی طرف دیکھتی ہے، منظر کچھ یوں ہے، حضرت صدیق اکبر کی طرف حضرت امی عائشہ دیکھتی ہیں اور ان سے کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں کیا کہو گے، لیکن وہ حالات ایسے نازک تھے اور اس قسم کے نازک حالات بن چکے تھے کہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہی حالت حضرت امی عائشہ کی والدہ محترمہ کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی صفائی میں صرف اتنا ہی کہوں گی جو ابو یوسف نے کہا تھا۔ مطلب یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پریشان تھی کہ آپ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تک نہ بولا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو یوسف، مطلب یوسف کے والد نے جو کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر بہترین چیز ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین مددگار ہیں۔ اس کے بعد یہ معاملہ جیسے ہی ختم ہوا ہے، ان کی آپ روایات میں آتا ہے کہ یہ ان کا مکالمہ جیسے ہی رکا ہے، آسمان سے وحی نازل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نمایاں ہوئے، اور سخت ترین سردی کے موسم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پسینے کے قطرے نمایاں ہوئے موتیوں کی طرح۔ وحی کے آثار جب ختم ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کہ اے عائشہ، مبارک ہو، تمہاری گواہی آسمانوں کے رب نے نازل کر دیا۔ اس موقع پر شارح بخاری علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات اور پاک دامنی قطعی اور یقینی ہے۔ اگر کوئی شخص ان کی برات کا قائل نہیں اور کسی کو بھی اس معاملے میں ذرا سا بھی شک ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے،
اور دوسرے بھی تمام فقہائے امت کا یہی مسلک ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ تھی اس درجے کی کہ کبار صحابہ کرام کو بھی جب کسی مسئلے میں دقت پیش آتی اور کوئی فقہی نکتہ ان کے سمجھ میں نہ آتا، وہ آپ کے در پہ حاضر ہوتے اور اس مسئلے کا حل روایات کی روشنی میں حل کر لیتے اس مسئلے کو۔ آپ نے روایات کو نہ صرف ضبط کیا بلکہ اس سے بہت سارے مسائل کا استنباط کیا۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ذہین و فطین تھی۔ فقہ میں آپ صحابیات کی امام تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات نقل کرنے میں آپ دوسرے نمبر پر ہیں۔ سب سے زیادہ روایات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہیں۔ ناظرین، آج 17 رمضان المبارک کا دن ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وفات کا دن ہے۔ آپ کی ولادت ہجرت سے 9 سال قبل اور وفات ہجرت کے 58 سال بعد ہوئی۔